हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आज मैं इश्क ए आतिश नॉवल बाय सादिया राजपूत इसे एक्सप्लेन करूंगी। द नॉवल पोर्ट्रेज मेंस नेचर ऑफ लूजिंग होप व्हेन ही डिडंट गेट what he has asked for. Beside love and sacrifice, the author explained other various topics like schizophrenia, society's attitude towards abandoned children, sorrows of past life, and forgiveness. So this is a story of Wazdan Mustafa and Maliha Faruqi, and it is one of the most tragic and heartbroken novel in Urdu fictional world. The story revolves around Maliha Faruqi, whose life entangled in the triangular prism. So, now let's start the story. तो कहानी की शुरुआत तानिया फारूकी से होती है, जो शायान मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है और शायान की तरफ से उसके इजहार मोहब्बत के इंतज़ार में होती है। पर जब शायान अपने दिल की बात नहीं कहता तो वो अपनी मम्मी के कहने पर अपने कज़न अंसर से शादी के लिए राज़ी हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि शायान ने फ़ायज़ा, जो कि उसकी कज़न और तानिया की दोस्त है, उसे शादी का प्रपोज़ल भेजा है। फ़ायज़ा दोनों की मोहब्बत से वाकिफ़ होने की वजह से दोनों को मिलाने का प्लान बनाती है। सब घर वालों को बाहर भेजकर शायान को कॉल करके कहती है कि तानिया ने अपनी हाथ की नसें काट ली हैं। फिर वो तानिया को भी बहाने से बुला लेती है। शायान फौरन वहाँ पहुँचता है और फिर उस पार्टी के बाद वहाँ उन दोनों का आमना सामना होता है। शायान तानिया से इजहार मोहब्बत तो कर देता है, बट शादी से इनकार कर देता है और कहता है ये नूरुल हुदा की बेटी तानिया फारूकी है, इसलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकता। एएसपी शायान मुस्तफ़ा से अपना ये तारुफ सुनकर तानिया को बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद वो उस रोज़ घर लेट आती है, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, स्पेशली उसके बाबा नूरुल हुदा। फिर वो तानिया के पास जाते हैं। तानिया उनसे लिपट कर रोने लगती है और उनसे कहती है वो शायान से बहुत मोहब्बत करती है, उसके बगैर नहीं रह सकती, मगर फिर भी वो उसे भुला देगी। उसकी ये बात सुन नूरुल हुदा सोचते हैं भूलना मुमकिन तो नहीं। फिर तानिया को पता चलता है कि उसके दादा अजहर फारूकी किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए। वो उनकी एब्सेंस में उनके कमरे में जाती है, जहां उसे मलिहा फारूकी की डायरी मिलती है, वही लड़की जिसका नाम उस घर में लेना मना था। डायरी पढ़कर उसे पता चलता है कि मलिहा फारूकी अजहर फारूकी की बेटी थी। अजहर फारूकी के यहाँ 7 साल के बाद औलाद हुई थी। उसके बाबा नूरुल हुदा अजहर फारूकी के भतीजे थे, जिनके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद अजहर फारूकी ने नूरुल हुदा को पाला था। और मलिहा के होने के बाद भी नूरुल हुदा के लिए अजहर की मोहब्बत कम नहीं हुई थी। मलिहा हमेशा अपने बाबा की मोहब्बत से महरूम रही, उनकी मसरूफियात की वजह से। उसकी ज़िंदगी में उस मोहब्बत की कमी को नूरुल हुदा ने पूरा किया। वो हमेशा उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसके लिए अजहर फारूकी से भी झूठ बोल जाते थे। अजहर फारूकी रिटायर्ड कर्नल थे। सख्त मिजाज की वजह से कोई उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। फिर एक रोज़ लाइब्रेरी में बैठी मलिहा को लगता है उसे कोई देख रहा है। फिर लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर वाजदान उससे मुखातिब होते हुए कहता है मुझसे शादी करेंगी, जिस पर मलिहा हैरान हो जाती है। फिर वो वहाँ से घर चली आती है। नूरुल हुदा भी लंदन से एमबीए कंप्लीट करके आ चुके थे। अब मलिहा का ज़्यादा वक्त उनके साथ ही गुजरता, जिसे वो बहुत इंजॉय करती, और वाजदान वाली बात वो भूल चुकी थी। नूरुल हुदा उसके लिए ख़ास जज्बात रखते थे, लेकिन मलिहा उन्हें हादी भाई कहती थी, जिसका उन्होंने कभी बुरा न माना, क्योंकि उनके लिए मलिहा की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसी दौरान मलिहा की कज़न की शादी होती है, मगर बाबा जान वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं। फिर नूरुल हुदा इजाज़त लेकर उसे वहाँ छोड़ आते हैं ताकि वो शादी इंजॉय कर सके। मलिहा की कज़न सुमेरा, जिसकी शादी थी, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और तभी वहाँ वास्तान को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसके मामू के यहाँ जॉब करता था और उस घर में फैमिली मेंबर की हैसियत रखता था। स्पेशली अफाक से उसकी गहरी दोस्ती है।
ملیحہ اس اتفاق پہ حیران اور وازدان بے حد خوش۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد ولیمے کا دن بھی آ گیا۔ اس دن وازدان نے ملیحہ سے کہا، اگر آپ کو میرا آپ کے سامنے آنا اچھا نہیں لگتا تو بتا دیجیے، میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ مڑ گیا۔ پھر ملیحہ نے اسے کہا، آپ دوبارہ آئیں گے؟ لائبریری کی سیڑھیوں پر وازدان حیران ہوا۔ اسے ایک پل کے لیے یقین نہ ہوا۔ ملاقات طے ہو گئی۔ پھر اسی شام ملیحہ اپنے گھر آ گئی۔ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے وازدان کے بارے میں بات کی۔ ان کا ریاکشن ملیحہ کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ وہ بہت ناراض ہوتے ہیں اور ملیحہ کو اپنی نظروں سے دور ہو جانے کا کہتے ہیں۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے کہتی ہے، اب ایک دفعہ اس سے مل لے، وہ بہت اچھا ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ مر گئی تو کندھے پر اٹھا کر دفناؤں گا۔ ملیحہ ٹوٹ گئی ان کا یہ جواب سن کر۔ پھر ساری رات یوں ہی روتی رہی اور اگلی صبح بابا جان نے اس سے کہا کہ تمہاری شادی نور الہدیٰ سے طے کرتی ہے۔ بابا جان نے یہ فیصلہ نور الہدیٰ کے جذبات جان کر کیا تھا، مگر ملیحہ کے جذبات سے انہیں بے خبر رکھا۔ پھر ملیحہ اپنی دوست سمیرہ کی ہیلپ سے وازدان سے ملنے لائبریری جاتی ہے، بٹ وازدان وہاں نہیں آتا کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ بٹ ملیحہ اس بات سے بے خبر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب وازدان ہاسپٹل سے گھر آتا ہے، ملیحہ کی منگنی ہو چکی ہوتی ہے۔ ملیحہ کو نور الہدیٰ، بابا جان اور وازدان تینوں سے محبت تھی، پر یہ تینوں اکٹھے نہ ہو سکے اور ملیحہ بابا جان کا فیصلہ مان کر نور الہدیٰ کی دلہن بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ دعا نہیں مانگتی، کیونکہ مانگتی بھی تو وہ نور الہدیٰ کے لیے بد دعا بن جاتی۔ وازدان کو پتہ ہوتا ہے کہ ملیحہ نے اس سے ملنے کی ہر ممکن کوشش کی، پر وہ نہ مل سکی۔ آفاق اور سمیرہ وازدان کی طرف سے ملیحہ کو کال کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ڈائری لکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈائری کے سارے پنے پورے ہوتے ہیں۔ تانیہ یہ ڈائری پڑھ کر الجھ جاتی ہے۔ اس کال کے بعد کیا ہوا، یہ بات اس کے گھر والے کبھی نہ بتاتے۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد وہ فائزہ کی ممی سمیرہ کے پاس جاتی ہے اور انہیں پورا سچ بتانے کا کہتی ہے۔ بہادر خان یعنی کہ اس کا ملازم بتا رہا تھا کہ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی، وہ کنواری مر گئی تھی۔ پھر وہ شایان کی ماں اور وازدان مصطفیٰ کی وائف کیسے ہو سکتی ہے؟ تب سمیرہ اسے پوری سچائی بتاتی ہے کہ جب ہم نے ملیحہ کو کال کیا وہ بہت ٹوٹ چکی تھی۔ وازدان کے لیے روتے ہوئے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وازدان یہ سب کال پر سن رہا تھا۔ دوسری طرف نور الہدیٰ اس سب سے بے خبر بے حد خوش تھے۔ آخر وہ دن بھی آیا جب ملیحہ نور الہدیٰ کے لیے دلہن بنی۔ اس سے پہلے بہت روئی، کال پر سمیرہ سے منتیں کرتی رہی کہ مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ سمیرہ اس سے کہتی ہے، تم شادی سے انکار کر دو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر ملیحہ کہتی ہے، میں بابا جان کو منا نہ سکی، وازدان سے بھی نہ مل سکی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اسے بابا جان سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ ان کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب وہ دلہن بنی تھی تب وازدان آخری بار اس سے ملنے آیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اتنی کہ اسے حق نہ تھا، ورنہ وہ اس دلہن کو منہ دکھائی میں اپنی جان دے دیتا، اور وہی آخری ملاقات تھی۔ ملنے کے بعد جیسے ہی وہ اس کی نظروں سے دور ہوا، وہ وہیں گر پڑی۔ وازدان باہر آیا اور نور الہدیٰ سے مل کر کہا، جانتا ہوں ہادی بھائی آپ اسے بہت خوش رکھیں گے۔ نور الہدیٰ مہمانوں میں مصروف تھے، اس لیے اس کی بات پر دھیان نہ دے سکے کہ انہیں ہادی بھائی کہنے والا یہ شخص کون تھا۔ تبھی سمیرہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہا، ملیحہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ بابا جان کا سارا غرور چور چور ہو گیا۔ ہاسپٹل میں چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے ملیحہ کی موت کی خبر دی۔ یہ سنتے ہی مانو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ آفاق بہانے سے وازدان کو ملیحہ کے گھر لے آیا۔ وازدان پہلے تو حیران ہو جاتا ہے کہ کل یہ گھر کیسا تھا اور آج کتنا ویران، اور پھر وہاں آفاق وازدان سے کہتا ہے، ملیحہ مر چکی ہے۔ اسی پر وازدان بھی مر جاتا ہے۔
پھر وہ نور الہدا کے ساتھ ملیحہ کے جنازے کو کندھا دیتا ہے اور قبر میں دفنانے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نور الہدا بھی گھر آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیسی محبت ہے، وہ چلی گئی اور میں اب بھی زندہ ہوں۔ بابا جان بھی ٹوٹ گئے تھے۔ پھر نور الہدا کو ملیحہ کے کمرے میں اس کی ڈائری ملتی ہے اور وہ سب جان جاتے ہیں اور شدید تکلیف میں روتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بار تو کہا ہوتا کہ مجھے وازدان چاہیے، میں تمہیں لا کر دیتا، یوں چھوڑ کر تو نہ جاتی۔ میں نے کب تمہارے ساتھ کی چاہ کی تھی، مجھے تو تمہاری خوشی عزیز تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے نور الہدا نے بابا جان کے ساتھ وہی رویہ رکھا جیسا برتاؤ انہوں نے ملیحہ کے ساتھ کیا تھا۔ پھر نور الہدا نے خود کو بزی کر کے بزنس کو اسٹیبلش کیا اور اسی دوران ایک پارٹی میں ان کی ملاقات مریم سے ہوئی جو ان میں بہت انٹرسٹڈ تھی۔ پھر بعد میں وہ نور الہدا کے گھر آتی ہیں، اپنی طرف ان کا رویہ دیکھ کر وہ غصہ کر کے چلی جاتی ہیں۔ بعد میں نور الہدا کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ مریم سے معافی مانگتے ہیں۔ کچھ وقت بعد مریم انہیں شادی کے لیے پرپوز کرتی ہے، جس پر نور الہدا اپنی محبت اور ملیحہ کی موت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مریم پھر بھی راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں اور میں آپ کو اپنی محبت سے سنبھال لوں گی۔ پھر نور الہدا بھی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ دل کا ایک کونا ملیحہ کے لیے رہے گا، باقی میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا، شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا، نور الہدا بابا جان کی پرواہ کرتے بٹ ان سے بات نہیں کرتے۔ شادی کے بعد مریم نے نور الہدا کو کئی بار ملیحہ کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ پھر تانیہ کے ہونے کے بعد جب تانیہ کو بھی ملیحہ کے کمرے میں لے جاتے دیکھا تو بہت ہنگامہ کیا۔ پھر بابا جان نے ملیحہ کی سب تصویریں اس کے کمرے میں رکھوا دی جو مریم توڑ چکی تھی، اور اس لیے ملیحہ کا اس گھر میں نام لینا بند ہو گیا تاکہ نور الہدا کی شادی شدہ زندگی خراب نہ ہو۔ دوسری طرف وازدان جب ملیحہ کو دفنا کر گھر پہنچتا ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ اس کی والدہ کہتی ہے اب ناراضگی چھوڑو، جب کہو گے ہم ملیحہ کے گھر چلے جائیں گے تمہارا رشتہ لے کر۔ انہیں ملیحہ کی موت کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ کھانے کا کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وازدان ملیحہ کی شبیہ دیکھتا ہے اور دیوانہ وار بھاگتا ہے۔ اس کی ماں اسے نہ پا کر پریشان ہوتی ہے اور سب کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجتی ہے۔ وازدان ملیحہ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے، لوگ اسے پاگل سمجھ کر اسے پتھر بھی مارتے ہیں۔ یوں وہ ایک چھوٹے سے گاؤں جا پہنچتا ہے۔ وہاں ایک پیڑ تلے ویسے ہی بکھرے حلیے میں بیٹھا ہوتا ہے جیسی پینٹنگ بنا کر ملیحہ نے اسے گفٹ کی تھی، جس کا نام عشق آتش تھا۔ اس گاؤں کے مولوی صاحب بھی اسے ملنے آتے ہیں کیونکہ لوگ اسے سائیں کہنے لگے تھے۔ مولوی صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ وازدان کے بارے میں کافی کچھ محسوس کرنے لگے تھے، اس کی عجیب سی باتوں سے جن میں ملیحہ کا ذکر بار بار ہوتا تھا، پر اسے کبھی کچھ کہا نہیں۔ مولوی صاحب کئی بار وازدان کے منع کرنے کے باوجود اس کے لیے کھانا لے کر آتے رہے۔ ان کے کئی بار کہنے کے باوجود سوائے ایک بار کے ان کے گھر جانے کو راضی نہ ہوا۔ ایک بار بے ہوشی میں ٹانگے والا اسے مولوی صاحب کے گھر چھوڑ کر گیا کیونکہ مولوی صاحب نے سب کو کہا تھا کہ وہ ان کا مہمان ہے۔ یوں ہی ایک دن سائیں رات کے اندھیرے میں اسی درخت کے نیچے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، تب اسے ایک جیپ رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ ان کے واپس جانے کے بعد بھی کچھ دیر بعد اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ پھر جھاڑیوں سے اسے ایک نومعلوم بچہ جسے غسل بھی نہ دیا گیا تھا سائیں کو ملا۔ اسے گود میں لیے سائیں کے دماغ نے کچھ تو ہوس بحال کیے۔ پھر وہ مولوی صاحب کے گھر گیا جو اس سے دیکھ کر خوش تھے۔ اس بچے کے ملنے سے سائیں میں یہ تبدیلی آئی کہ اس نے کھانا مانگا۔ پھر مولوی صاحب نے اس کا حلیہ ٹھیک کر اسے کھانا دیا۔ یوں ایک لمبے عرصے بعد سائیں نے اپنی جھاڑیوں سے بال اور داڑھی کٹوا کر نہانے کے بعد صاف کپڑے پہنے، مگر پھر بھی اسے اپنا یاد نہ آیا کہ وہ کون ہے۔ سب نے اسے عبداللہ کہنا شروع کیا اور وہ بھی عبداللہ بنتا گیا۔
काके हर काम खुद करता, मौलवी साहब के घर आकर आने वाले बच्चों को पढ़ा भी देता। यूं वो मास्टर अब्दुल्ला के नाम से गांव में मशहूर हो गया। 10 साल का अरसा यूं ही गुजर गया। अब्दुल्ला ने लोहार की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। गांव वाले पहले हैरान थे कि ये बच्चा कहाँ से आया, पर जब उसका कोई वारिस सामने नहीं आया तो ये अब्दुल्ला का ही बच्चा है। मौलवी साहब ने सबको ये समझा दिया और अब उसे कुछ भी बोलकर खुद को गुनाहगार न करना। यूं ही एक दिन चौधरी के कहने पे अब्दुल्ला उनके प्लॉट पर गेट का काम कर रहा था, जहां आफाक ने उसे देखा और पहचान लिया, जो कि वकील की हैसियत से वहां किसी काम से आया था। आफाक को अब्दुल्ला ने पहचाना तो नहीं, पर उसके साथ आने पर राजी हो गया। आफाक ने सारे गांव वालों को बताया कि ये वाजदान है, अब्दुल्ला नहीं, हम इसे कई सालों से ढूंढ रहे हैं। मौलवी साहब ने न चाहते हुए भी उन्हें रुखसत किया। वाजदान घर आया तो बस सबको नॉर्मल लगा, बट उसका दिमाग किसी को पहचान नहीं रहा था। फिर उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया। उसने बताया वाजदान अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे हेलुसिनेशंस होती है। उसे मलीहा दिखाई देती है क्योंकि उसी की मौत के सदमे से वो इस हाल में जा पहुंचा है। फिर घर वालों की कोशिशों और साइकेट्रिक की हेल्प से वो बेहतर होता गया। काके को शायान मुस्तफ़ा नाम दिया क्योंकि वाजदान ने कभी उसका नाम नहीं रखा था। वाजदान की फैमिली यही समझती रही कि ये वाजदान और मलीहा का बेटा है, और इसलिए वो मलीहा की तस्वीरें शायान को देकर बताते हैं कि ये तुम्हारी माँ है। वाजदान इस सब से अनजान था कि उसके कमरे में मौजूद मलीहा की तस्वीरें जो उसने एग्जीबिशन के मौके पर ली थी, उन तस्वीरों को घर वाले शायान को दे देंगे। यूं एक ज़बरदस्त किस्म की गलतफहमी पैदा हो चुकी थी, जिसका अंदाज़ा आफाक और वाजदान को थोड़ा देर से हुआ। शायान मलीहा को अपनी माँ मान चुका था, और अगर ये इनकार किया जाता तो फिर उसकी माँ कौन थी का सवाल उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देता। ज़माना उस पर सवाल उठाता सो अलग। आखिर आफाक ने सारे घर वालों को शायान की हकीकत बताकर इस बात पर राज़ी किया कि बेशक ये गलत है मलीहा के बारे में ये कहना कि वो वाजदान की बीवी और उसकी माँ थी, लेकिन वो झूठ जो किसी की बेहतरी के लिए बोला जाए वो गलत नहीं। मलीहा को खोकर वाजदान पागल हो चुका था और शायान ने उसे वापस बेहतर किया है। अब अगर उसने शायान को भी खो दिया तो वाजदान का बचना नामुमकिन है। आखिरकार तमाम बड़े इस झूठ के लिए राज़ी हो जाते हैं, वाजदान और शायान की बेहतरी के लिए। नूरुल हुदा की फैमिली से उनका मिलना तभी ख़त्म हो चुका था जब अजहर फारूकी ने सबके सामने इकरार किया कि उनकी अना की वजह से मलीहा मर गई और वही उसके कातिल हैं। इसलिए नूरुल हुदा और अजहर फारूकी इस तमाम मामले से बेखबर थे। शायान भी यही जानता था कि उसके पेरेंट्स की लव मैरिज थी, इसीलिए उसके नाना ने कभी माफ़ नहीं किया और मिले भी नहीं। अलबत्ता आफाक की पूरी फैमिली उसका ननिहाल बन गया क्योंकि वो मलीहा के मामू जान थे। यूं अब शायान का तानिया को पसंद करना एक नई आजमाइश था और तारीख खुद को दोहरा रही थी। वाजदान दोबारा सवाली बनकर नूरुल हुदा के पास आता है और तमाम हकीकत जानकर बाबा जान फिर बहुत गुस्सा होते हैं कि उनकी बेटी को कैसे उन्होंने शायान की माँ बना दिया। नूरुल हुदा बाबा जान को समझाते हैं कि तानिया कहती है कि वो शायान को भूल जाएगी, मगर वो नहीं भुलाएगी। यूं एक और मलीहा बन जाएगी और मैं अपनी बेटी को ये सज़ा हरगिज़ नहीं दूंगा। तानिया को ये सारी कहानी सुमेरा ने बताई और नूरुल हुदा को वाजदान ने। अलबत्ता बाबा जान के अलावा सब यही समझते थे कि शायान मलीहा का बेटा है। खुद शायान को भी इस बात से बेखबर रखा गया कि वो अपनी ही नज़रों में गिर न जाए कि उसके पेरेंट्स कौन थे और उसे क्यों न अपनाया। सालों बाद तानिया को समझाने पे नूरुल हुदा बाबा जान से माफ़ी मांगते हैं और तानिया की बेहतरी के लिए बाबा जान शायान की ज़िंदगी का राज रख कर उसे अपना नवासा कबूल कर लेते हैं। फिर जब नूरुल हुदा और बाबा जान के दरमियान सर दीवार पिघली तो नूरुल हुदा ने पूछा, बाबा जान आप मलीहा के साथ ऐसा रवैया क्यों रखते थे? बाबा जान कहते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिस रोज़ मलीहा वाजदान से मिलने गई मैं जानता था वो वाजदान से मिलने गई है।
اور اب وہ اس سے مجھے ملائے گی، مگر جب وہ خالی ہاتھ لوٹی تو مجھے یہی لگا کہ وازدان نے اسے دھوکہ دے دیا۔ مجھ سے بس اتنی سی غلطی ہوئی کہ وہ برا محسوس نہ کرے، اسے کوئی سوال نہ پوچھا اور تمہارے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ یوں بابا جان کے سرد رویے کی وجہ بھی نور الہدیٰ کے سامنے کھل گئی اور وہ کافی حد تک شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے بابا جان کو کس حد تک غلط سمجھا۔ سالوں بعد نور الہدیٰ، وازدان اور بابا جان سمیت سبھی لوگ ملیحہ کی قبر پر فاتحہ کے لیے گئے۔ وہ تینوں جنہیں ملیحہ زندگی میں اکٹھے دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس کی موت کے سالوں بعد اکٹھے ہو چکے تھے۔ مریم راضی نہ تھی تانیہ اور شایان کے رشتے کے لیے۔ وہ آج بھی ملیحہ سے نفرت کرتی تھی، جس نے نور الہدیٰ کو اس کا پورا نہ ہونے دیا تھا، جس پر تانیہ سمجھاتی ہے کہ اگر آپ انہیں اپنی محبت سے سمیٹ لیتی تو انہیں سکون کے لیے ملیحہ کے کمرے میں کبھی نہ جانا پڑتا۔ تانیہ کے سمجھانے کے سالوں بعد مریم نے ملیحہ کی تصویریں اسی جگہ پہ لگا دی جہاں وہ کبھی ہوا کرتی تھی۔ رات کو جب نور الہدیٰ کمرے میں آئے تو ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اور کہا کہ اگر تم سمجھداری سے کام لیتی، مجھے سنبھالتی، تو ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ بہرحال تانیہ اور شایان کی شادی ہو جاتی ہے۔ رہا وازدان، وہ بچوں کی خاطر کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا، مگر آنکھوں کی ویرانی اور زندگی کا خالی پن ویسے ہی تھا۔ ناول کے اختیار میں وازدان کے گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں شایان پریگننٹ تانیہ کو صرف روم میں بلانے کے بہانے سے کوٹ مانگتا ہے، جو وازدان صاحب کے ساتھ ٹیرس پہ بیٹھی تھی۔ تانیہ بڑبڑاتی ہوئے شایان کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ تبھی وازدان صاحب ایک رنگین آنچل دیکھتے ہیں اور پھر ملیحہ۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ 18 سال بعد وہ انہیں پھر نظر آئی تھی۔ تبھی ملیحہ ان کے پاس آتی ہے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اس کی قربت اور انگلیوں کے لمس چبھن کی طرح وازدان صاحب کو اپنے دل میں محسوس ہوتے ہیں اور وہ سکون سے سینے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند لیتے ہیں۔ تانیہ شایان کو رخصت کر کے ٹیرس پہ آتی ہے تو وازدان صاحب کو سکون سے آنکھیں موندے دیکھ کر بلاتی ہے۔ جواب نہ ملنے پر ہاتھ ہلاتی ہے تو وہ بے دم سا گر جاتا ہے، یعنی وازدان راہی ملک عدم ہو چکے تھے۔ تانیہ کے فلک جکاف چیخیں بلند ہوئی تھی۔ وہ ظاہر اختتار ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔ تو یہ تھی کہانی عشق آتش کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، ٹل نیکسٹ ویڈیو۔